بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو 20 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے خواب میں آئیں تو ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کون کون سی 20 چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے خواب میں سانپ کو دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی سنگین اور پوشیدہ تو اس کی عزت اور آبرو میں فرق آ سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے بارش۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش دھیمی دھیمی ہو رہی ہے اور ہر جگہ پہ برس رہی ہے تو یہ رحمت اور برکت کی علامت ہے، اور اگر وہ طوفانی بارش کو دیکھتا ہے جو کہ نقصان کر رہی ہے تو یہ رنج اور غم کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگلی چیز ہے نماز۔ اگر انسان دیکھے کہ اس نے اچھی طرح سے قبلہ رخ ہو کے صحیح طریقے سے نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کی راہ پر چلے گا، لیکن اگر اس نے دیکھا ہے کہ اس نے بے وضو نماز پڑھی ہے یا صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کی تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے باغ میں یا سرسبز جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرے گا۔ اور اگر کشتی میں نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قرض ادا ہوگا۔ اور اگر اس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوا خود کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کوئی ضروری کام جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اگلی چیز ہے چاند۔ اگر کوئی خواب میں چاند کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا یا ملکی سطح پر اس کو کوئی بڑا عہدہ ملے گا۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے چاند کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے تو وہ بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ اور اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ یا وزیر ان میں سے کوئی ایک مر جائے۔ اگلی چیز ہے مچھلی۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے بہت بڑی تعداد میں
بڑی بڑی اور تازہ مچھلیاں دیکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ مال ملے گا، اور اگر وہ چھوٹی یا زخمی مچھلیوں کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو غم ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص چھری کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چھری اس کی ملکیت میں ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر چھری کے ساتھ اور بھی ہتھیار دیکھے تو یہ بزرگی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ اس نے چھری کے ساتھ خود کو زخمی کیا ہے تو وہ جتنا زخم اس کو لگے گا اس کے مقدر اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے کرسی۔ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دیکھے کہ کرسی پڑی ہے تو وہ علم، عقل مندی اور حکمت کی علامت ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ وہ بڑی اور صاف کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالدار شریک حیات ملے گا یا کوئی بڑا مرتبہ ملے گا۔ اگلی چیز ہے قربانی کرنا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے جانور کو ذبح کیا ہے اور کوئی حلال جانور ذبح کیا ہے تو وہ غم اور مصیبت سے نجات حاصل کرے گا یا اس کا قرض ادا ہوگا، اور اگر وہ بیمار ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شفا یاب ہوگا، یا اگر اس نے حج نہیں کیا ہوا تو اس کو حج کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ اگلی چیز ہے حالت کفر۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ کافر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فاسق اور فاجر لوگوں میں ہے، تو اس طرح اس کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگلی چیز ہے پنجرہ۔ اگر کوئی شخص دیکھے، پنجرے کو دیکھے یا جیل کو دیکھے یا قید خانے کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گرفتار ہوگا یا کسی رشتہ دار کے ساتھ قید کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی پنجرہ ٹوٹا ہوا دیکھے گا یا قید خانہ جس میں سوراخ ہو، جس میں کوئی بندہ نکل سکتا ہو، تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ تنگ دستی یا تنگی سے نجات پائے گا۔ اگلی چیز ہے گندم۔ اگر کوئی شخص دیکھے گندم کو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلال مال پائے گا، اور اگر کسی نے گندم کو کاشت کیا ہے اور وقت پر کاشت کیا ہے، خواب میں وہ یہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حلال مال حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے گندم کو کھایا ہے تو وہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ دیندار ہوگا۔ اور آخری چیز ہے مرغی۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے مرغی کو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خوبصورت خامند یا خوبصورت بیوی ملے گی، اور اگر بہت زیادہ اور صحت مند مرغیاں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی مراد پوری ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ اس نے مرغی کو ذبح کیا ہے تو اس کا خامند یا اس کی بیوی جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ جی تو دوستو، یہ تھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چند باتیں۔ تو خوابوں کی تعبیر در حقیقت ایک عالی شان علم ہے جس میں انسان پر مستقبل کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں، منکشف ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبوت کا جو ہے اور کوئی طریقہ باقی نہیں رہا سوائے بشارتوں کے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب۔ تو سچے خواب کی جو اہمیت ہے وہ اس حدیث سے بھی واضح ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سچے خواب جو ہیں وہ مستقبل کی طرف اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں۔ تو ایک اور بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے بھی نازل ہوتی تھی۔ تو اس طرح جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں وہ آپ کے خواب میں آئے۔ اور برے خواب کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جس انسان کو برا خواب آئے اس کے بارے میں بھی یہ علم میں آیا ہے کہ وہ انسان اٹھ کے اور بائیں طرف 3 بار تھوک دے تو وہ خواب جو ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو برا خواب ہوتا ہے وہ اہل تعبیر کے علاوہ کسی عام لوگوں سے یا کسی اور سے شیئر نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو برا خواب ہوتا ہے وہ پرندے کے جو ہیں پاؤں ان کے اوپر معلق ہوتا ہے، یعنی تب تک اس کا اثر نہیں ہوتا جب تک وہ بیان نہ کر دیا جائے۔
تو برا خواب جب بیان کر دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے وہی ہوتا ہے، لہذا گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان برا خواب دیکھے تو وہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تاکہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے برے خواب کے اثر سے محفوظ رکھے۔ تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو، دیکھنے کا بہت شکریہ، لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔